اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام ہے اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پایا ہے۔ سامعین، میں اختر عباس امینی ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے معرفت رمضان کے حوالے سے ہمارے پروگرام جاری و ساری ہیں۔ معرفت رمضان میں مقاصد رمضان، فیوز و برکات رمضان، بہار قرآن کا مہینہ، بہت سی عنوانات پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہماری ذات پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے، ہماری ذات کو متاثر کرتا ہے، ہماری ذات پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے پر بھی ماہ مبارک رمضان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ سحری کے وقت پورے معاشرے کا جگا ہوا ہونا، افطاری کے وقت ہر گھر میں افطاری کا ماحول بنا ہوا ہونا، اور اسی طرح نمازوں کے اوقات میں محلے کی تمام مسجدوں کا نمازیوں سے بھرا ہوا ہونا، یہ ایک معاشرے میں تبدیلی، یہ ایک معاشرہ سازی ہمیں ماہ مبارک رمضان میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہماری معزز شخصیت اسلامی اسکالر سید ارشد علی نقوی صاحب آپ مظفر گڑھ موجود ہیں۔ قبلہ ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ایک بار پھر وقت نکالا تاکہ ہمیں اور آپ سب کو قیمتی باتوں کا تحفہ ہدیہ کر سکیں۔ تو قبلہ ماہ مبارک رمضان جہاں انسان سازی کا مہینہ ہے، کیونکہ معاشرہ انسانوں سے کیا ہے کہ انفرادی و اجتماعی اثرات رکھتا ہے۔ معاشرہ سازی کے اصول بھی ماہ مبارک رمضان سے کچھ ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اسلام کا جو بنیادی ہدف ہے جی، وہ ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جی، کہ جو اخلاق، افعال اور اعمال، سبحان اللہ، پہلی وہی بھی اگر دیکھیں رسول خدا جی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جی، ان بنیادوں پر ایک ایسے معاشرے کو قائم کرنا اسلام کا ہدف ہے کہ جس میں انسان آسانی کے ساتھ جی، زندگی بسر کر سکے۔ ٹھیک ہے، اسلام کا مقصد دوسروں کے لیے اور یا اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، جی، مشکلات پیدا کرنا نہیں ہے۔ جی، یرید بکم الیسر، ٹھیک ہے، کہ خدا تمہارے لیے آسانی آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات مشکلات نہیں چاہتا۔ جی، اچھا، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مزید اعزاز یہ بخشا کہ اس کے برکت اور فضیلتوں کو دائمی بنا دیا۔ جی، اس میں ہمیں کتنے پہلو ملتے ہیں معاشرہ سازی کے، جی، اسی پر غور کرنا ہے نا ہمیں اس ٹائٹل کے ذیل میں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ انسان کی زندگی کتنے پہلوؤں پر استوار ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے ذاتی زندگی، جی، اور دوسری ہے خانگی زندگی، جی، اور ایک ہے اس کی گروہی زندگی، ٹھیک ہے، ایک ہے معاشرتی زندگی۔ جی، یہ اس کے پہلو ہیں۔ ذاتی زندگی میں وہ تمام افعال و اعمال آ جاتے ہیں جو اس کی ذات سے مربوط ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خانگی زندگی میں وہ افعال بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے گھر سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے تو متعلق تو افعال ہیں ہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مزید شامل ہو گئے جی، گھر کے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گروہی زندگی، جی، اس میں یہ گھر سے نکل کر خاندان ہو گیا، کلاس فیلوز ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، یہ سارے ساتھ شامل ہو گئے، ایک گروہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یعنی کہ اب دیکھیں نا، آپ نے ایک بزم بنا لی، جی، مثلاً
बज़्म सुखन, बज़्म सुखन चले, ये शायरी का एक मफ़हूम निकलता है, तो उसमें वही आएंगे ना जो शायर मिजाज होंगे, ज़ौक़ रखते हो, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर ये नहीं कि जो ये ज़ौक़ रखने वाला होगा वो भी तलाश करेगा कि कहीं इस किस्म के वो कबूतर बा कबूतर बाज ब बाज का सामने रखें, इस तरह के ख़िलाफ़ आ जाएंगे सामने आगे। अच्छा, वो जो बज़्म बनी वो पहले इश्तराक फ़िक्र पर उस्तवार हुई ना, ठीक है। अच्छा, ये एक तीसरा सर्कल हो गया ना इंसान पर। अब ये जो 3 मरहले आ गए, तो जो एक इंसान बहसियत ज़ात है वो तो उसकी बुनियादी इकाई है ना, उसी पर ये चीज़ें इस्तवार हो रही हैं ना, इसी तरह अहमियत है। फिर जब ये एक ग्रोह बनेगा तो क्या ये जब गिरोह आगे बढ़ेगा, अब हर फर्द का ख़ानदान भी है, हर फर्द का गिरोह भी है, तो ये और फैलाते जाएँ तो एक मुआशरा बन गया ना, ठीक है। यही कि सिस्टम यही बनता है ना, मुआशरियात का यही उसूल बनता है। अब ये है कि रमज़ान मुबारक के जो असरात हैं जी, वो आया फ़र्द से मुआशरे तक पहुँच रहे हैं कि नहीं, ठीक हो, ठीक है। जो तकाज़े खुदावंद क़ुद्दूस कुरान के ज़रिए और अपने रसूल के ज़रिए एक फ़र्द मुसलमान से रमज़ान मुबारक में कर रहा है, वो तकाज़े एक मुआशरे से भी तो कर रहा है ना, ठीक है। आया वो जो तकाज़े हैं उनके असरात फ़र्द से मुआशरे तक पहुँच रहे हैं कि नहीं, ठीक हो गए, अगर पहुँच रहे हैं तो फिर तो वो असरात हमें मिल गए, जी, अगर नहीं पहुँच रहा तो फिर दरमियान में कहीं ना कहीं इनक़िता है, कोई चीज़ हायल है, ठीक है ना, तो फिर उसे रुकावट को दूर करना है, ठीक है। ये एक बुनियादी सा उसूल है। इस पर हम अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि किस अंदाज से हम इस माह रमज़ान मुबारक को मनाएं कि ये अफराद से जो असरात मुरतब होने वो मुआशरे तक जाएँ, ठीक है। ये दूसरा मरहला है। अब इस दूसरे मरहले में हम देखते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में मिसाल के तौर पर ये जो इस साल का माह रमज़ान मुबारक है, हम इसे फोकस कर लेते हैं ना, ठीक है, कि हम इसे कैसे गुजारें, जी, कि ये जो अच्छाइयाँ हैं ये मुआशरती अच्छाइयाँ बन जाएँ, ये जो अच्छी ज़ात है ना ये अच्छा मुआशरा बन जाए। जी, उसके लिए मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूँगा। जितनी भी इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं जी, उनमें से कोई भी फितरत और इस्लाम से हट कर नहीं है। ठीक हो गया, जहाँ हमने आज खुद चीज़ें शामिल की हैं जी, वो इसमें सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने म्यार पर बनाई है ना, खुदा ने हमारी फितरत के म्यार पर चीज़ें मुरतब की हैं। जी, अब तमाम इंसान एक ही फितरत के हामिल हैं, ठीक है। ठीक है। ये जो इख्तिलाफ है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, अब खुदा ने तो सबको एक म्यार पर रखा, ये जो मुख्तलिफ म्यार हैं ये हमने बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। तरबियत की वजह से, माहौल की वजह से, अब मिसाल के तौर पर एक रुकावट दूसरी रुकावट को कतई कर रही है, ठीक है, जो इस्लाम की हकानियत की दलील है एक लिहाज से। मिसाल के तौर पर भूख का लगना फितरत में शामिल है, जी, ठीक है। अच्छा, भूख को ख़त्म करने के लिए जो अशिया दरकार हैं जी, वो मुयस्सर होंगी तो भूख मिटेगी। जी, अच्छा, जो गरीब है उसकी भूख नहीं मिटना है, जो अमीर है उसकी भूख नहीं भी ठीक है, मिटना है, ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ तफरीक आ गई वसाइल की, जो अमीर है जी, उसके वसाइल में अल्लाह ने गरीब को हिस्सेदार बना दिया। जी, हम इस्लाम के तसलसल में देख रहे हैं ना ठीक है, कि उमरा के माल में खुदा ने गुरबा का हिस्सा रख दिया, है, जी, ज़कात की सूरत में है, इन्फाक की सूरत में है, उसकी जो ठीक है, सूरत, बाकी जी। तमाम चीज़ों में आ गया, अब वो रख दिया। अब अगर एक चीज़ अपने मियार से कम हो रही है तो वो वहाँ दूसरी जगह से मियार के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक हो गया, जैसा कि मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स भूखा है तो उससे मुराद ये नहीं है कि खुदा ने उसका रिज़्क नहीं दिया, बल्कि किसी ने उसका रिज़्क रोक लिया है, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। खुदा ने किसी के हिस्से की अच्छाइयाँ नहीं रोकी, ख़त्म नहीं की, लेकिन इंसानों ने रोक ली हुई हैं, दरमियान में रुकावट बन गई ना। गरीब जो गरीब है उस तक उसका रिज़्क नहीं पहुँच रहा, तो जो खाइन अमीर है वो काबिज़ बना हुआ है ना। इसमें दोनों का इम्तिहान है फिर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और इसी बात को पहले करके फिर दूसरी तरफ आते हैं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ। रमज़ान मुबारक ने हमें क्या कहा? जी, रमज़ान मुबारक में मसलन अफ्तार है, जी, कहा कि जनाब तुम दूसरे का रोज़ा अफ्तार कराओ इतना सवाल है, तो तुम्हें जनाब रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। ठीक है, रोज़ा तुमने भी रखा है, जी, तुम जब अफ्तार करोगे तो इजाफी सवाब हो जाएगा ना, जी। रोज़ा रखने वाले का सवाब मिल जाएगा। अच्छा, बेशक एक खजूर से ही क्यों ना हो, जी, सुभान अल्लाह, ठीक है।
اچھا یہ نہیں کہا کہ تم روزہ افطار کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں افطار کراؤ گے تو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کا ہدف اشتراک اعمال ہے. اپنے عمل میں دوسرے کو شریک کر لو. افطار کر رہے ہو نا، دوسرے کو افطار میں شامل کر لو. روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب افطار کرانے کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا جناب افطار کرتے وقت میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں جو ہمیں حال حاضر میں، یہ بات پہلے میرے خیال ہم نے کسی پروگرام میں کی تھی کہ ہم روزے سے زیادہ اہتمام سحر و افطار کا کرتے ہیں، اور جناب پھر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی آج سموسے تو تھے نہیں، روزے کا مزہ. دیکھیں گھر میں جب چیزیں آتی ہیں نا تو صرف گن چن کے تھوڑا آتی ہیں، دو چار چیزیں زیادہ بھی ہوتی ہیں نا. افطار کا سامان تیار ہو گیا، دسترخوان جناب تیار ہو گیا، آمادہ ہو گیا، ابھی جناب کچھ وقت ہے تو میں ایک چیز کو اور شامل کر لوں نا، دو چار پلیٹیں افطار کے لیے اور بنا لوں، ہمسایوں میں دے دوں. سبحان اللہ، اپنے سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے ثواب میں اضافہ کر لیا نا. روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے. افطار تو میں نے کر لیا نا، اپنے گھر تو کر رہا ہوں، وہی افطاری کا سامان میں نے کسی دوسرے کے گھر بھیج دیا. اب یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس سے فائدے کتنے ہوئے؟ وہ جو ہمسایہ ہے نا، اس کے اور آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر کہیں نہ کہیں برائی تھی تو وہ اس کے ذہن سے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ کے ذہن سے ختم ہو گئی. وہ فرض کریں ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس میں طمانینت آ گئی نا. اچھا وہ جو سوچ رہا تھا کہ اللہ میں نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، اب وہ اسلام کا شاداب بن گیا کہ اسلام کتنا اچھا ہے، دیکھو یار مسلمان ہمسایہ کا خیال رکھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اچھا صرف اسلام تو اچھا ہمسایہ کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. اگر ہمسایہ یہودی بھی آپ اچھا سلوک کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آپ کے جو ہمسایہ تھے مسلمان تھے؟ نہیں. وہ جو بڑھیا عورت گند پھینکتی تھی وہ مسلمان تھی بتا؟ اگر مسلمان ہو تو ایسا کرتی؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ نہیں دیکھنا کہ ہمسایہ کون ہے. اچھا بھائی نہیں جی فلاں اس کی طرف کچھ نہیں بھیجنا، وہ ہم سے اس کی لڑائی ہے. جو روز کوڑا پھینکتی ہے وہ اس سے لڑتی نہیں ہے. کوڑا پھینکنے سے تو لڑائی کمتر ہے نا. کوڑا پھینکنا لڑائی کا بدترین مظاہرہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نیکی سے رکتے ہیں اس سے. میں کیوں رک جاتا ہوں جبکہ میرا ہمسایہ مسلمان ہے؟ اور میں جانتا ہوں کہ میرا جو ہمسایہ وہ معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہے. ایک سب سے بڑا فائدہ میں عرض کروں اس دنیا میں جو یہ ہے روزے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ایک اس کا مظاہرہ ہم دیکھیں گے مساجد میں. بعنوان افطار لوگ مسجد میں کثرت سے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ایک اشتراک افطار نے کتنے لوگوں کو خدا کے گھر کی طرف راہ دکھا دی. مجھے کتنا پتہ چل گیا کہ جناب یہ جو میرے ساتھ نمازی ہے اس کی حالت کیا. کپڑے بتا دیتے ہیں نا حالت کو، اس کی حلیہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی معاشی حالت کیسی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں. جو مسائل ہم حل کریں گے تو معاشرہ جنت کی علامت بنے گا کہ نہیں بنے گا. یہ کس کے ثمرات ہیں؟ رمضان مبارک. اگر میں چاہوں تو اب سحر کا وقت ہے، میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ ہمارے گھر تو ابھی سب کچھ تیار ہو گیا جناب، ہمسائے گھر ابھی ان کی لائٹ نہیں جلی. پوچھوں گا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا آج؟ جی وہ تو مجھے خود پتا ہونا چاہیے بھی کیا صورت حال ہے. کیا ہو سکتا ہے کھانے کو کچھ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ لائٹ آنا کو بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہ ہوں. مجھے مشکل پیسے لیے فوراً میں حل کر دوں. صحیح. اور یہ نہیں کہ اسلام نے کتنا پیارا طریقہ کار دیا کہ دیکھو جب کسی کی ضرورت پوری کرو نا اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو، تاکہ تمہارے دماغ میں نا برتری کا احساس نہ آئے، اور اس کے چہرے میں جو ایک بات آ رہی ہے نا شرمندگی کی، وہ تم دیکھ نہ پاؤ. قرآن، اسلام، رمضان عزتوں کا محافظ بن جاتا ہے کہ نہیں دوسرے کی تحقیر نہیں کرنی، اس کی اس طریقے سے مدد کرو کہ تمہارے ایک ہاتھ کا عمل دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ. اور جناب اچھا آج فلاں صاحب کی طرف سے افطاری ہے، نہیں دیکھیں ہماری افطاری میں فلاں چیزیں شامل تھیں. یہ دیکھیے گا مساجد میں یہ ہوتا ہے. نہیں بھائی افطار کا ثواب ہے، چیزوں کا ثواب تھوڑا ہے. صحیح. اس خلوص کا
اس اطاعت خداوندی کا، اس اطاعت رسول کا ثواب ہے کہ جس سطح پر آپ وہ کر رہے ہیں. اس لیے تو کہا کہ جناب ایک کھجور کے دانے سے بھی آپ افطار کرا دیں گے نا، آپ کو ثواب ملے گا. کہاں ہے کہ آپ 25 نعمتیں اکٹھی کر کے دینا چاہیے، اچھی بات ہے. جتنا استطاعت خدا نے آپ کو دی اس کے مطابق آپ خرچ کریں، اچھی بات ہے، تاکہ دوسروں کو احساس ہو کہ یہ بندہ. اور دیکھیں رزق خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. ماہ رمضان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا رہے ہیں تو آپ ایک انسان کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا کہ ضیوف الرحمان ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے مہمان ہے نا. اچھا، اب مہمان کی ضیافت کرنا، مہمان کی قدر و منزلت کرنا، مہمان کا اکرام کرنا میزبان کا کام ہے نا. تو اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ والے کام کر رہے ہیں نا. تو کبھی اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ کس سے منسلک ہو رہے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے کام کر رہے ہیں نا. تو اگر خدا تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم. اب خدا کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے نا. خدا کی مدد کیا ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل کر لینا، ہاں، اور وہ بھی ہمارے لیے نا. تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب خدا کے کام ہم کرنے لگ جائیں جو انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے، جو معاشرے کی تعمیر کے لیے، تو خدا ہمارے کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب جو ہیں خدا کے کام اس دنیا میں کرنے والے وہ تو ہم کرتے نہیں، جو ہیں آخرت میں کرنے والے وہ ہم کرتے ہیں. آخرت میں خدا نہیں کرنا، فلاں مسلمان ہے، فلاں. جو خدا کے کام ہے آخرت والے وہ خدا کر لے گا، اسی کا کام ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے یہاں ہے نا حکم. ایک حدیث مبارک میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت اپناؤ، اپنے رسول کی صفت اپناؤ. صفات اپنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اشتراک ہو گیا نا. بھئی اللہ کریم ہے، تو اپنی زندگی میں کریمیت کو لے آئیں نا. میری زندگی کے اعمال بتائیں کہ جناب میرے پاس کوئی غریب آنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، میں کسی غریب کے پاس جانے سے ہچکچاتا نہیں ہوں. کیوں؟ ان دونوں کے اور میرے اور اس کے درمیان جو اشتراک ہے وہ خدا کی ذات ہے، کہ وہ بھی خدا کا بندہ ہے. بڑی خوبصورت بات امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی دو کیفیتیں ہیں کہ یا تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہے، یا خالق میں بھائی ہے، یعنی کہ تمہارا بھی خالق وہی ہے جو اس کا خالق ہے. کہیں بھی انسان سے اجنبیت اور دوریت استعمال نہیں کرنی. کفار جو مسلمان ہوئے پیغمبر کے اخلاق کریمانہ سے مسلمان ہوئے. ماہ رمضان المبارک ہمیں دعوت دیتا ہے مسلمانوں کو کہ ہم کم از کم اپنا اخلاق کریمانہ مسلمانوں کو تو دکھائیں. ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا نہ رہے، ہمارے ہمسائے میں کوئی بے لباس نہ رہے، ہمارے ہمسائے میں کوئی بے وسیلہ نہ رہے، اس کی زندگی کی مشکلات نہ ہوں. اگر میں اپنی دسترخوان نعمتیں اپنا افطار میں 4 نعمتیں کم کر دوں گا، فرق نہیں پڑے گا. میں اپنے ہمسائے کی مشکلات حل کر دوں. یہ معاشرہ سازی میں بنیادی کردار ہے اسلام کے اس تہذیب و تمدن کا جو قرآن ہمیں رمضان المبارک میں دیتا ہے. ایک ایک اچھائی جو قرآن نے بیان کی ہے، ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہر رمضان المبارک میں قرآن کی بتائی ہوئی ایک اچھائی کو اپنے لیے اس انداز سے لازم کریں گے کہ پھر وہ ہماری زندگی سے باہر نہ ہو. اب میں اگر مثال کے طور پر اس وقت 59 ایئرز کا ہوں، مثلاً 60 سال میں جانے والا ہوں، تو اس سے مراد یہ کہ اگر میں اپنی شعوری زندگی کو شمار کروں تو اس میں سے 15 سال نکال دوں تو کتنے سال بچ جائیں گے؟ 45 سال بچیں گے. تو کم از کم مجھے جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن کی بتائی 45 اچھائیاں میری زندگی میں ہیں. میں محاسبہ تو کروں نا اپنا کہ وہ اچھائیاں ہیں مجھ میں. وہ اگر ایک ہی میں اپنا لوں تو یہ ان روزوں کا اثرات ہوگا میری ذات پر. وہ اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ معاشرے کو ہوگا. کم از کم میری ذات کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے معاشرہ سازی میں. معاشرے میں جتنی اچھائیاں ہیں انہیں بڑھانے میں میرا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. معاشرے میں جو برائیاں ہیں انہیں ختم کرنے میں میرا کم از کم اتنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ میں اس میں معاون نہیں ہوں، میں اس میں مددگار نہیں ہوں، تبھی میں روزے سے ہوں. رمضان المبارک کے تو اتنے اثرات ہیں اور قرآن مجید کے تمام احکام میں ہم وہ اثرات دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آخر کار قرآن مجید نے حکم دیا نا کہ آپ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں. یہ تو رمضان کا ثمرار بعد از رمضان مل رہا ہے. جی ایسے کہ جو غریب ہے وہ پھر کم از کم اس حد تک تو کچھ شامل ہو سکے نا. دوسروں کو شامل کرنا، محدود نہ رہیں، ذات سے نکلیں، خود نہ کھانا دوسروں کو کھلانا، ذات سے نکلیں، معاشرے تک آ جائیں. جیسے کہ ہم 3 دن میں 3 مرتبہ میل کرتے ہیں، اور روزے میں یہ ہے کہ یا سحر کرنا ہے یا افطار کرنا ہے، تو درمیان والا جو ہے 1 میل ہے 1 دن کا، کم از کم وہی 1 دے دیں، کسی کو دے دیں. یہ سحر و افطار کا تو ہمارا جو رواج ہے نا،
जनाब अंस पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे जी, बेटों की तरह मोहब्बत करते थे। वो कहते हैं चूँकि सिर्फ रमज़ान मुबारक के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, लिहाजा वो जो बाकी खूबियाँ हैं ना उन्हें फ़िलहाल नहीं बयान कर रहा, वो तो कमाल हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात तो यानी कि कहें कि उनसे तो खूबियाँ निकल रही हैं, खूबियाँ शुआओं की तौर पर निकल रही हैं ना। सूरज की शुआएँ कम होंगी जितनी खूबियाँ पैगम्बर की ज़ात से निकल रही हैं, और मंबा खैर खूबी ज़ात है आपकी। अनस कहते हैं कि जनाब मैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लिए ना अफ्तार का सामान तैयार किया करता था। अच्छा जी, क्या सामान तैयार करते हैं कि आपके लिए ना शरबत का एक गिलास तैयार करता था। अच्छा, वो शरबत कोई रूह अफ़ज़ा या दूसरा थोड़ी होता था, ना बर्फ़ होती थी जो पानी मुयस्सर, तो उसमें खजूरें मिक्स करके हो मिठास कर ली गई, यही होगा, ये जो भी भरल था। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब नमाज के बाद घर आते थे ना तो उससे अफ्तार करते थे। हज़रत जब घर में अफ्तार करते थे तो फिर नमाज के बाद ही करते होंगे ना। एक दिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर तशरीफ़ ले गए, ठीक है, नमाज के बाद। तो घर नहीं आए, तो क्या मैंने समझा कि आप अभी तक नहीं है, काफ़ी देर हो गई, अभी नहीं आए। तो मैंने कहा अच्छा आपने अफ्तार कर लिया होगा, वो जो शरबत था वो मैंने पी लिया, ठीक है। तो जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो कहा अभी अनस वो अफ्तारी का जो सामान था, हाँ, या रसूलल्लाह वो तो मैंने पी लिया। हमने कहा अच्छा चलो। वो कहते हैं कि आप बग़ैर अफ्तारी के ही सो गए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप देखें पैगम्बर की सीरत ये है कि आप एक गिलास शरबत से अफ्तार करते हैं, यानी कि अफ्तार करना आपका मकसद नहीं था, खाना। मकसद क्या था कि यहाँ से जो बेहतरीन नुक्ता निकलता है ना, जिसे मैं चाहूँगा कि ख़ुद अपने लिए बायस नमूना बनाओ, हर शख्स को बनाना चाहिए। आपने अपने नौकर को झिड़का नहीं, वो सब्र का जो दर्स है, तहम्मुल का जो दर्स है कि रोज़े के ज़रिए से मुझे सब्र और तहम्मुल का जो दर्स मिला है, झिड़का नहीं, बुरा भला नहीं कहा, नागवारी का इजहार भी नहीं किया, और भूखे के भूखे सो गए। अब वो सीरत मुझे बताती है कि बात ये है रमज़ान मुबारक में कम अज़ कम मैं अपनी ज़िंदगी में इस सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आऊँ। मैं एक अमल में, एक इखलाक़ हसना में तो पैगम्बर को लब्बैक कहूँ कि या रसूलल्लाह इस नेकी के लिए मैं हाज़िर हूँ। जब मैं अपने घर के लिए ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए माशरे में कितने ऐसे घर हैं जहाँ अफ्तार का अहतमाम नहीं हो सकता। और आज तो मुआशी तौर पर इतनी बदहाली का मसला है कि एक आम अच्छे भले भी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, और लोगों के लिए कितनी मुश्किलात हैं। कभी जाएँ हॉस्पिटल्स में जाएँ, कितने लोग बग़ैर दवाओं के पड़े हैं। कभी देखें राशन तकसीम हो रहे हैं, कितने लोग यानी कि ज़लील ख़ार हो रहे हैं, ठीक है ना। हर काम दूसरे ने नहीं करना। क्या मैं नहीं कर सकता कि जनाब मैं अपने अफ्तार की 4 नेमतें कम कर दूं और किसी को ज़रूरत है ज़िंदगी का सामान लेकर दे दूं? ऐसे ही खुदा ताला ने ऐसा नहीं करना कि मसलन हम देखते हैं माशरे में रिवाज है कि जनाब लोग थान लेकर ठहरे हो जाएंगे, 2-2 मीटर के पीसेस कपड़े के फाड़ के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसे पूरे लिबास के कपड़े दे दें। खुदा ने ये थोड़ी कहना कि 50 बंदों को दिया ना, एक को इतना दे दें, एक को इतना दे दें कि वो अपना काम कर सके। वो किसी ने पूछा था, मैं तमाम पस मंज़र और रेफरेंस मेरे जहन में नहीं आ रहा क्योंकि लेकिन इसके बारे में हातिम ताई के बारे में कि वो जनाब इतना सख्ती था कि 40 दरवाज़े थे तो हर दरवाज़े से ना अता करता था। तो ग़ालिबन अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बात हुई, मौला का एक दरवाज़ा, हाँ, तो कहा कि जी उसके 40 थे। आपने कहा नहीं, एक से इतना क्यों नहीं दे दिया कि दूसरे दरवाजे पे जाने का एहतियाज ना हो। बंदे खुदा है, अब्द खुदा है, मखलूक खुदा है। उस मखलूक खुदा की, खुदा के बंदे की तकरीम खुदा की तकरीम है, ठीक है। कभी मैं इस तसव्वुर में दूसरे की इज़्ज़त करूँ ना कि ये खुदा का बंदा है और ये मेरे लिए बायस खैर है। अब गरीब अगर मुझे मुयस्सर आता है ना तो मैं उसकी मदद करता हूँ, तो ये उस गरीब का एहसान है कि उस वो मेरे मुझ तक आया है। अब रमज़ान मुबारक में वो मेहमान खुदा है। आइमा की सीरत है कि जब किसी को देते थे तो उसका हाथ चूमते थे। जी, ये वो हाथ है जो अल्लाह ने मेरे लिए मुअय्यन किया है। जी, ऐसे ही है। तभी
آپ دیکھ لیں ائمہ کی سیرت دیکھیں، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ملتے ہیں، امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ملتے ہیں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رات کے اندھیرے میں خوراک کی جو ہے نا بوریاں اپنے پشت پر اٹھا کر جاتے تھے اور کسی کو معاونت میں شامل نہیں کرتے تھے، اور جا کے یعنی کہ لوگوں کے دروازوں پہ رکھ دیتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا کون رکھ گیا۔ تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی؟ ان کا امتی ہونے کے ناطے میرا کیا کردار ہے؟ میں تو آج کسی کو کھلا کے بلکہ اس کے منہ سے نوالا نوچ لیتا ہوں، تو اور پھر میں کہوں کہ جناب میں رمضان المبارک میں روزے رکھ رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں عبد خدا بننا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک جو ہے نا عبدیت الہی کے نور کا مظہر ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں فخر اس چیز میں نہیں ہے کہ میں نے سحری میں کتنی چیزیں کھائی ہیں، کیا کیا کھایا ہے، افطار میں کتنی چیزیں کھائی ہیں، کیا کیا میرا افطار کا سامان تھا۔ فخر مبارک اس میں ہونا چاہیے کہ میں نے کتنوں کو افطار کرایا۔ لیکن بات بڑی واضح سی ہوئی، کسی کا شعر مجھے ایسے ذہن میں آ گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا۔ عزتیں کرامتیں اپنے آپ کو مٹانے میں ہیں، اور یعنی کہ عزت کیا ہے کہ انسان زیادہ مل جائیں عزت کا باعث ہے نا۔ اب دیکھیں اس امت محمدیہ میں مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کامل ترین شاگرد ہیں، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس یعنی کہ ذات کے علاوہ مکتب پیغمبر میں کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملتی ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ الہی کفا بفخر ابدا، کہ تیری بندگی فخر ہے اور کوئی فخر نہیں ہے۔ جس میں اگر اس میں اپنے الفاظ میں اگر ایک بات کروں تو وہ یوں ہوگی کہ جس فرد کی نسبت سے لفظ فخر قابل فخر ہو گیا وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کفا بفخر، میرا فخر فس تیرا ہے، میری عزت بس تجھ سے تعلق ہے۔ تو خدا یہ ماہ رمضان میں خدا کی قدرت کے مظہر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان میں کتنا اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ یہ غریب تھوڑا آیا ہوتا ہے کسی کے در پر، نہیں، حدیث موجود ہے المال و مالی والفقراء عیالی، یہ تو پھر امتحان ہے نا۔ العمراء وخلائی، میرا مال تو میرے عیال کو نہیں دو گے تو میں جہنم میں ڈال دوں گا، ولا والی کوئی کون ہے مجھ سے جو پوچھے؟ یہ تو امتحان ہے کہ تم یہ حقدار تک پہنچاتے ہو یا اس پہ ڈاکہ مار کے۔ کمال کی وہی جو بات میں نے پہلے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا جناب ابو ذر کو کہ ابو ذر ایسے عمل کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان کو خدا کے لیے گزاریں، قرآن مجید کو خدا کا کلام سمجھ کر ہم پڑھیں، خدا کا کلام سمجھ کر یعنی کہ اسے سمجھیں، پھر جو اس کلام میں خدا چاہتا ہے اس پر عمل کریں۔ صرف خدا کے نام کی مالا جپنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب تک اس اسلام کے ثمرات کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لے۔ اور معاملہ سیدھا سادہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کی ذات میں تو آنا ہے، رمضان المبارک میں آپ کا عمل دوسرے کی ذات میں ظاہر ہو، یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ آپ اگر بھوکے ہیں جی تو دوسرا بھی بھوکا ہے نا روزے کی حالت میں، اگر آپ سیر ہو کر دوسرا بھوکا ہے تو آپ کا سیر ہونا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنے اس کھانے میں سے حصہ دار بنا لیں دوسرے کو۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک بہترین وقت ہے معاشرہ سازی کے لیے۔ معاشرہ سازی کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حب ذات ہے، میں، جو میں ہے نا یہ رکاوٹ ہے، میری نجات میں بھی رکاوٹ ہے، معاشرہ سازی میں بھی رکاوٹ ہے۔ مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنی میں کو ختم کر دوں، کبر کو ختم کر دوں، انانیت کو ختم کر دوں، عجز لے آؤں، مٹا دے اپنی ہستی، مٹا دے اپنی ہستی کو خود سے نکل کے۔ اگر میں اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے لیے اپنی ذات کو، اپنی انانیت کو فنا کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو خدا اسی دنیا میں تمام قابل فنا اشیاء میری دسترس میں دے دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہی خدا دسترس میں دے دے گا۔ صرف یہ کہ ہمیں اس پر یقین کامل کے ساتھ عمل کی وادی میں قدم رکھنا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین، ماہ مبارک رمضان معاشرے کی کردار سازی، معاشرے کے حوالے سے بہتری کی طرف اقدامات کا ایک وسیلہ ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں فقط اپنی بہتری کر لینا، فقط اپنے کردار کو سنوار لینا کہاں کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جہاں کردار آپ سے نکل کر پورے معاشرے میں پھیل رہا ہو، اور اس کا وسیلہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ تعلقات استوار کرنے کا مہینہ، صلہ رحمی کرنے کا مہینہ، ہمسایوں کے حقوق دینے کا مہینہ، اپنی صفوں میں اتحاد کرنے کا مہینہ، تاکہ معاشرہ سازی کی جا سکتے اس ماہ مبارک رمضان سے، ویسے ہی فیض و برکات حاصل کیے جا سکیں جیسا حاصل کرنے کا حق ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، پروردگار ہم سب کو محمد و اہل بیت محمد کی سیرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔